دیکھو اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے وہ گناہ گار ہو، اور بخیل سے اللہ کو نفرت ہے چاہے وہ عبادت گزار ہو۔ شیطان کہتا ہے سخی نافرمان سے ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں کب اس کی سخاوت اس کو بخشوا دے، اور عبادت گزار بخیل سے مطمئن ہوتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسے کے پیچھے یہ ایسا بلنڈر کرے گا کہ دوزخ میں جائے۔ دیکھو اللہ نے پورے قرآن میں کہا بے اموالکم و انفسکم، بے اموالکم و انفسکم، پہلے مال کو ذکر کیا پھر جان کو ذکر کیا ہے، حالانکہ جان زیادہ قیمتی ہے، مال تو ادنا شے ہے۔ یہ کیوں ذکر کیا ہے کہ جہاں آدمی پیسہ لگاتا ہے وہاں اس کی جان آپ ہی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھو اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے وہ گناہ گار ہو، اور بخیل سے اللہ کو نفرت ہے چاہے وہ عبادت گزار ہو۔ شیطان کہتا ہے سخی نافرمان سے ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں کب اس کی سخاوت اس کو بخشوا دے، اور عبادت گزار بخیل سے مطمئن ہوتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی پیسے کے پیچھے یہ ایسا بلنڈر کرے گا کہ دوزخ میں جائے گا۔ دیکھو اللہ نے پورے قرآن میں کہا بے اموالکم و انفسکم، بے اموالکم و انفسکم، پہلے مال کو ذکر کیا پھر جان کو ذکر کیا ہے، حالانکہ جان زیادہ قیمتی ہے، مال تو ادنا شے ہے۔ یہ کیوں ذکر کیا ہے کہ جہاں آدمی پیسہ لگاتا ہے وہاں اس کی جان آپ ہی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں آپ پیسہ لگائیں گے نا وہاں آپ کی جان بھی لگنا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ کو سخی سے پیار ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ سے بڑھ کر دو اور پورا سال اللہ کے نام پہ صدقہ نکالا کرو۔ آپ زکوٰۃ دینے سے نہ سخی بنتے ہیں نہ بخیل رہتے ہیں، بیچ میں آ جاتے ہیں۔ ایران کا بادشاہ تھا نا خسرو پرویز، جو ہمارے نبی کا خط جس نے پڑھا تھا، تو اس کو ایک آیا مچھلی والا مچھلی دینے، تو بادشاہ نے مچھلی دیکھی تو اس کو اتنی پسند آئی، کہنے لگا اس کو 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار جو آج کا کوئی 1 ارب روپیہ بنتا ہے پاکستانی۔ تو اس کی بیوی نے، اس شیریں فرہاد مشہور ہے، اس کی بیوی کا نام شیریں تھا، اس نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کر رہے ہو، ایک مچھلی پر اتنے پیسے دے رہے ہو، خزانہ خالی کرو گے؟ انہوں نے کہا میرے منہ سے نکل گیا، میں بادشاہ ہوں، میں کیسے واپس دوں اپنا بول؟ کہا ایسا کرو اسے بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، اگر وہ کہے نر ہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی تو یہ واپس دو، ہمارے پیسے دو، اگر وہ کہے یہ مادہ ہے تو تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا تو اپنی مچھلی واپس دو، ہمارے پیسے۔ ہاں انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، کہو بھائی ادھر آؤ، یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے؟ حضور یہ خسرا ہے نادار ہے۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ وہ شیریں کو تو تب چڑھ گئی، وہ تو 8000 ہو گئے۔ 8000 دینار کا مطلب تھا کہ 7 پشتیں بھی کھائیں تو نہیں ختم ہو گئے، اتنی بڑی دولت تھی۔ تو جب وہ چادر میں سمیٹ کے چلنے لگا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے نیچے چک کر وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیریں کہنے لگی دیکھا کتنا بخیل ہے، بدبخت ہے، خود غرض، 1 دینار گر گیا تو کیا ہو گیا، اتنی دولت دے دی، اس کی 7 پشتوں کو کافی ہے، اس سے واپس لو ساری دولت۔ اس نے کہا اے ادھر آؤ، اور تجھے اتنا دے دیا کہ تیری 7 پشتوں کو کافی ہے، تو یہ دینار کیوں اٹھایا تو نے؟ انہوں نے کہا حضور اس پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، کسی کا پاؤں آتا تو بے ادبی ہوتی۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ سخی بنو، آپ سب سے کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ لوگوں کا کام ہے بس پیسے لینا 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 لینا، تو دینا 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 بھی سیکھو، صرف لینا 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 نہ سیکھو، دینا بھی سیکھو، سخی بن کے مرو، اللہ کی بارگاہ میں بڑے اونچے اٹھائے جاؤ گے۔ ایک دفعہ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ کہنے کہ ہاں، ایک بدو کو دیکھا تھا، رات کا سفر تھا، ایک جگہ رکے، ایک نوجوان تھا، خیمہ اس کا تھا، ہم نے کہا بھائی مسافر ہیں تو کھانا مل جائے گا؟ ابھی بالکل، انہوں نے بکری ذبح کی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ تو حاتم، عربوں میں رواج ہے یہ مغز بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو اس نے منہ میں ڈالا، کہنے لگا مغز تو بہت مزے کا پکا ہے، تو وہ ایک دم اٹھا اور تھوڑی دیر میں وہ مغز لاتا رہا، وہ کھا کے رج گئے۔ صبح جب ہوئی تو اس نے دیکھا تو 5 بکریوں کے سر اترے پڑے تھے اور بکریاں ایسے ہی پڑی تھیں۔ تو حاتم نے کہا بھائی یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہا جی رات آپ نے کہا تھا مغز بڑا اچھا ہے تو میں نے یہ بکریاں ذبح کر کے آپ کو کھلا دی۔ کہا تیری کتنی بکریاں ہیں؟ کہا یہ 5 ہی ہیں۔ کہا تو اپنا گزارا کیسے کرے گا؟ کہا وہ اوپر والا ہے، وہ کل دے دے گا۔ انہوں نے کہا، حاتم نے کہا وہ مجھ سے بڑا سخی تھا، اس نے ٹوٹل اپنی جائیداد قربان کر دی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا پھر آپ نے اسے کیا دیا؟ کہ میں نے اسے 100 اونٹ دیے۔ پھر لیکن وہ حاتم کے لیے بڑی سخاوت نہیں تھی، وہ تو ہزاروں اونٹوں کا مالک تھا، کہ میں نے اس کو 100 اونٹ دیے۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے پیار ہے ہی نہیں۔ آپ کو عجیب بات سنا، جب سامری نے وہ بچہ بنایا اور لوگوں کو پوجا پہ لگایا، تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ نے کہا ان کو قتل کرو، ان کی توبہ یہ ہے، دیکھو ہم زمین آسمان گناہوں سے بھر دیں، ہماری توبہ ہے یا اللہ معاف کر، اور ان کی توبہ تھی سر لاتے ہو۔ اللہ اکبر، کتنا فرق ہے۔ دعا دو اس کملی والے کو جو یہ ساری رعایتیں ہمیں دلوا کے۔ تو جب سامری کو پکڑا نا تو جبریل آ گئے کہ اللہ کہہ رہے ہیں اس کو قتل نہیں کرنا۔ کہنے بھائی اس بدبخت نے تو سارا یہ کفر شروع کروایا تھا، اس کو کیسے چھوڑ دیں؟
تو جبریل نے کہا اللہ کہہ رہے ہیں سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ آپ ہی مر جائے گا، لا مساس، آپ ہی مر جائے گا۔ تو وہ چند دنوں میں بخار سے مر گیا۔ اللہ نے کفر پر، منافقت پر اور کفر کا ذریعہ بننے پر قتل نہیں ہونے دیا کہ سخی ہے۔ تو آپ تو ایمان والی ایمان والیاں بیٹھی ہو، اگر آپ سخی بنو گے اللہ کے خزانے کھل جائیں۔ اپنی اولاد کا فکر نہ کرو، ساڑی مصیبت ہے اپنی اولاد نہیں، اگو پوتریاں دا بھی فکر، مڑ اگو دوتریاں دا بھی فکر، انہاں دا کوئی جم پوے تو انہاں دا بھی فکر۔ وہ یہ فکر اتار دو، ہر ایک بچہ اپنا نصیب یہاں لے کے آتا ہے۔ تو میں 70 کی دہائی میں ڈاکٹر بننے لگا تھا، میرے رب نے میرے مقدر میں یہ کیا تھا، اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو آپ مجھے بلاتے، اتنے سارے تم کٹھے بیٹھے ہو، مجھے بلاتے تم لوگ؟ پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ میرا چھوٹا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت قابل ہے، اور وہ میں اس لیے نہیں کہ میرا بھائی ہے، میں قسم کھاتا ہوں نہ کسی کمپنی سے وہ کمیشن لیتا ہے، نہ کسی لیبارٹری سے وہ کمیشن لیتا ہے، صرف اپنی حلال فیس لیتا ہے، سوائے اس ایک کے باقی پورا ہسپتال تاجر کسٹمر ہے، مریض نہیں ہوتا، مریض کسٹمر ہوتا ہے، اور کتنے طرف سے وہ اس مریض کو لوٹتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بدترین پیسہ وہ ہے جو دنیا کے بڑے بڑے گھر بنانے میں لگے، جس گھر کو چھوڑ جانا ہے اسے کیا سنوارنا اور کیا محل بنانا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، میرا لال میرا لڈو میرا پیڑا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اولاد بھی کہہ کہ دعا کرو ابا جی سوکھے ہو جاؤں، یعنی ساڑھے مگرو لے جاؤں، سوکھے ہونے کا مطلب جاؤں ساڑھے مگرو لے جاؤں، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل موت کو کہتے ہیں، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہاں میرے رب نے ہمیں امتحان دے کے بھیجا ہے، ہر ایک کا اپنے اپنے شعبے میں اس کا ٹیسٹ ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کر کے مرا ہے تو بادشاہ بھی ہے تو کامیاب ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے مرا ہے تو فقیر بھی ہے تو ناکام ہے اور برباد ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ اب ایک لفظ کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، اللہ کہتا ہے جاؤ سارے معاف کر دے، ایسا مہربان کو ملے گا؟ میں چونکہ بہت زیادہ یہ مضمون بیان کرتا ہوں تو ایک دفعہ جاوید چودھری کا مجھے فون آیا، وہ کالم لکھتا ہے، وہ کہنے لگا مولوی صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں۔ میں کو تیرا بھلا ہوئے، وہ ڈپ اٹھا میرے تے الزام لاتا ہی، میں کہوں یار وہ کیسے؟ آپ کہتے ہو جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹے توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا، آپ کا نوکر 3-4 دفعہ غلطی کرے اور معافی مانگے پھر آپ اس کو معاف کرو گے؟ میں کہا یار تو طارق جمیل تیرا بنو ایک بنا چڑھے ہیں، اور میرا تو بیٹا بھی کرے گا نافرمانی تو میں کہوں گا یا پتر اور آپ اپنے حصے دی زمین سانب تے جا میری جان چھڑ۔ وہ میں طارق جمیل، وہ رب ہے اللہ، اللہ واللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلالہ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا رب، فماذا بعد الحق الا الضلال۔ وہ اللہ کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ این تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ ایک آیت مجھے بہت رلاتی ہے، یا ایھا الانسان، قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے یا ایھا الانسان پورے قرآن، یہاں یا ایھا الانسان، یا ایھا المسلم نہیں، اے انسان جو پتھر کی پوجا کر رہا ہے، جو اللہ کا انکار کر رہا ہے، سب کو اللہ کہہ رہا ہے، 7 ارب کو کہہ رہا ہے، مردوں عورتوں کو کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان۔ جو اس میں درد ہے اس کی مثال دیتا ہوں، آج یہاں اولادیں بہت زیادہ دور چلی گئی ہیں
تو ماں باپ کو بھی شٹ اپ کال دیتے ہیں، تو اس وقت جو ماں کے دل پہ گزرتی ہے وہ اللہ کے سوا کو نہیں جانتا ہے. جب وہ باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے تو باپ پہ جو گزرتی ہے وہ اللہ کے سوا کو نہیں جانتا. اس کے اندر سے دکھ اور درد سے جو آواز نکلتی ہے، ارے بیٹا کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو. اس درد کو کروڑوں گنا لامحدود کر کے ان دو لفظوں میں اللہ مجھے دکھا رہا ہے، او میرا بندہ. میں نے کوشش کی ہے کہ درد سے بولوں پر کہاں سے لاؤں. او میری بندی، او میرا بندہ، ما غرک بربک الکریم، اپنے رب سے تو کیوں دور ہو گیا. کون سا رب؟ الکریم، جو کرم کرنے والا ہے. الذی خلقک، تجھے بنایا، فسواک، برابر بنایا، فعدلک، ہر چیز کو اعتدال سے بنایا. مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ جیسے ایک ایک کندھا پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہو کہ ارجعی الی ربک، لوٹاؤ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. بھائیو بہنوں، چند دن کی زندگی ہے، اللہ کو راضی کر کے مر جاؤ، کامیاب. اور اللہ کی رضا، میں نے کہا تھا سب سے آسان ہے اللہ کو منانا. کہ آپ کو یا اللہ میری توبہ، وہ کہتا جاؤ میں نے معاف کر دیا. اور اس کے بعد اپنا ہاتھ اپنے نبی کے ہاتھ میں دے، اس کو محمدی بن کے دکھا دو. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے. ویزے، پاسپورٹ کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے، ویزے کے بغیر آپ داخل نہیں ہو سکتے.